الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ حاضرین محترم، حضرت امام حسین کی شہادت پر انشاءاللہ آج اور کل 2 دن کا لیکچر ہوگا۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تاریخ کے آئینے میں وہ تاریخی واقعات جو اس وقت پیش آئے، کیا وجوہات تھیں اور کس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی۔ انشاءاللہ آئیے آج کے اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ حافظ زید انصر سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، ولنبلونکم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اب میں گزارش کرتا ہوں جناب اعجاز محی الدین وسیم صاحب سے کہ وہ خطاب کریں۔
الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سامعین محترم، معزز خواتین حضرات، شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تاریخ اسلام میں ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس واقعے کے بعد مسلمان ویسے نہیں رہے جیسے اس واقعے سے پہلے تھے۔ اس واقعے کے بعد مسلمانوں میں وہ بات نہیں رہی جو اس واقعے سے پہلے تھی۔ اس واقعے نے مسلمانوں کے گروہ میں اتنی شدت پیدا کر دی ہے کہ آج دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں تو اسی اختلاف و انتشار کا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی دیکھ لیجیے، لوگ اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، کچھ کامیابی حاصل کرتے ہیں، لیکن دنیا کی بڑی طاقتیں ایسا پسند نہیں کرتی۔ مسلمانوں ہی میں سے ایک ایسے گروہ کو اٹھا دیتے ہیں جن کا تعلق اس واقعے سے، اور پھر انتشار، افتراء اور جو کام صدیوں کی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا تھا اس کو صفر کر دیتے ہیں۔ اہل بیت سے محبت ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ تاکید کی ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، دوسرے اہل بیت۔ ایک دوسری حدیث میں کتاب اللہ و سنتی، آگے اس کے بعد ایک اور تقریر میں اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا۔ لیکن محبت کی شدت میں اصل مقصد کو بھلا دیا گیا ہے۔ اسلام میں محبت کے اظہار کا طریقہ کیا ہے؟ محبت کے اظہار کا طریقہ اتباع ہے۔ محبت کے اظہار کا طریقہ وہ نہیں ہے جو دوسری قومیں اپناتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو تعلیمات دی ہیں کہ کسی سے محبت کر رہے ہو تو ان کی اتباع کرو، ان کی زندگی پہ چلو۔ یہ زبانی جمع خرچ یا کسی کی محبت میں کسی کی مخالفت کرنا، کسی کو گالی گلوچ دینا، یہ اسلام کا نبی کا مزاج نہیں۔ اسلام کا عین مزاج یہ ہے کہ اگر ہم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے تو آپ کا جو عمل تھا اس کو دیکھا جائے اور اس پہ ہم کو بھی عمل کرنا چاہیے۔ یہ محبت کے کانسیپٹ کو ہم بہت صدیوں پہلے بھلا دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کسی کی محبت میں کسی کو گالی دینا، کسی کی محبت میں زمین و آسمان کے خلادے ملا دینا، یہ اہل ایمان میں آ گیا ہے۔ تو پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ حضرت امام حسین نے اتنی زبردست قربانی کیوں دی؟ آخر مقصد کیا ہے؟ حالات کیا تھے؟ کیوں آپ نے اس موقع پر مدینے سے مکے کا قصد کیا، مکے سے کوفے کا قصد کیا، راستے میں انہیں روکا گیا، پھر انہیں شہید کیا گیا؟ یہ کیوں آپ نے کیا؟ یہ ہم کو کسی کو نہیں معلوم۔ اتنا ہے کہ 10 محرم کو امام حسین کی شہادت ہوئی۔ اب ان کی محبت میں طرح طرح کی باتیں ہم بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔
حضرت گرامی، تھوڑی سی تاریخ ہم کو جاننا ضروری ہے۔ حضرت امام حسین کی شہادت کو جاننے کے لیے آپ نے شہادت کیوں پیش کی؟ آپ نے اپنی جان کو جان آفرین کے حوالے کیوں کیا؟ یہ جاننے کے لیے تھوڑی سی تاریخ کا جاننا ضروری ہے۔ جب بالکل واضح ہو کے سامنے آئے گا کہ حضرت امام حسین نے اتنا عظیم کارنامہ جو انجام دیا، آج اس کو امت محمدی بھلائی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 4 خلفاء حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ، انہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ ان کی خلافت کو ہمارے اسلاف نے خلافت علی منہاج النبوہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی خلافت تسلیم کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ مسلمانوں کے امیر بنے۔ حالانکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی خصوصیات ہیں۔ آپ کاتب وحی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے آپ بھائی ہیں۔ ان تمام خصوصیات کے باوجود بھی ہمارے اسلاف نے حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ نہیں مانا۔ خلفائے راشدین 4، خلافت حضرت علی پہ ختم ہو گئی۔ حالانکہ حضرت امیر معاویہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر آپ حکومت دیکھیں گے، اتنی مضبوط، اتنی مستحکم اور اسلام کی فروغ کے لیے، اسلام کے پھیلنے کے لیے بہت ہی عمدہ۔ آپ ہی کے دور خلافت میں رومن امپائر کا پایہ تخت متزلزل ہو گیا، اسے ختم کر دیا گیا، قسطنطنیہ پہ اسلامی پرچم لہرایا گیا۔ اتنی عظیم الشان آپ کی حکومت، لیکن ہمارے مورخین نے، ہمارے اسلاف نے آپ کو خلیفہ نہیں مانا۔ خلفائے راشدین 5 مانے جاتے ہیں۔ ایک یہ تو 4 جن کا میں نے تذکرہ کیا، اور ایک ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز، جو بنو امیہ سے ان کا تعلق تھا۔ ان کے 2.5 سال ہمارے اسلاف، ہمارے مورخین کہتے ہیں کہ ان کی حکمرانی بالکل خلفائے راشدین کی طرح تھی، اس لیے ان کو بھی خلیفہ راشد کے طور پہ خلفائے راشد میں شامل کرتے ہیں۔ تو انہیں خلفائے راشدین کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ کیوں نہیں کہا جاتا، حالانکہ وہ بھی اسلامی حکومت تھی؟ یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت امام حسین کی شہادت کیوں ہوئی، یہ بات واضح ہمارے سامنے آتی ہے۔ آج سے 1442 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں، مدینے میں ایک اسلامی ریاست کی تشکیل دی۔ شریعت اسلامی کو آپ نے لاگو کیا، نماز کو قائم کیا، اسلام کو مستحکم کیا۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو پورا جو آج عربین پیننسولا ہے، وہ پورے علاقے میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی، جس کے سربراہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 11 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اپنے رفیق اعلیٰ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ یہاں سے میں واقعہ سناؤں گا۔ شہادت امام حسین کے پیش خیمے کے طور پر، تاکہ شہادت کی بات بالکل واضح ہو جائے اور یہ تاریخ بھی ہمارے ذہن میں محفوظ رہے کہ کس طرح ایک کے بعد ایک خلیفہ منتخب ہوئے، وہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں جانے حضرت ابو بکر کیسے منتخب ہوئے، حضرت عمر کیسے منتخب ہوئے، حضرت عثمان کیسے منتخب ہوئے، حضرت علی کیسے خلیفہ بنے، اگر یہ نہیں جانے تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ 4 خلفاء میں حضرت امیر معاویہ میں کیا فرق ہے
اور حضرت امام حسین کی شہادت کیوں ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، پیر کا دن تھا، صبح کا وقت تھا، خبر مدینے میں آگ کی طرح پھیل گئی، لوگ بے چین ہو گئے، ہر آنکھ آپ دیدہ تھی، پورے مسترب تھے۔ یہ بات کسی کے دماغ میں سنک نہیں ہو رہی تھی کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مسجد نبوی میں ایک ہیجان کی کیفیت تھی، یہاں تک کہ حضرت عمر کا حال یہ تھا کہ آپ تلوار کو بے نیام کیے ہوئے ہیں اور مسجد نبوی کے سائے میں گھوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، وہ منافق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حضرت موسیٰ کو اللہ نے بلایا تھا ملاقات کے لیے، ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بلایا ہے، آپ ملاقات کے لیے گئے ہیں اور واپس آنے والے ہیں۔ اور کوئی بھی کہتا ہے کہ آپ کا انتقال ہو گیا تو میں یہ تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ جب آپ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے تو آپ کے پیچھے ایک ہجوم آ گیا، ایک ہیجان کسی کیفیت ہے، کسی کے دماغ میں یہ بات سنک نہیں ہو رہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں نہیں ہے۔ اطلاع حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، ماتھے کو بوسہ دیا، پھر مسجد نبوی کے باہر ہیجان دیکھے ہوئے تھے تو آپ مسجد نبوی کی طرف تشریف لائے۔ آپ جب وہاں پہ آئے تو پورے کے پورے لوگ وہاں جو جمع تھے آپ کی گردی جمع ہو گئے اور آپ نے اس وقت منبر پہ ٹھہر کے تقریر سنائی۔ لوگوں، من کان منکم یعبد اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ تم میں سے جو کوئی اللہ کی پوجا اور پرستش کرتا تھا، جان لو کہ اللہ تعالیٰ ابھی بھی زندہ ہے، اسے موت نہیں آتی۔ من کان منکم یعبد محمدا وَاعْلَمُوا أَنَّ محمدا قد مات۔ جان لو تم میں سے جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش اور پوجا اور ان کی عبادت کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو گئی ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کی وہ آیت حضرت ابو بکر نے تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه ولن يضر الله شيئا۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، بس اللہ کے رسول ہیں، اور آپ سے پہلے بھی اور بھی رسول پیدا ہوئے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ جائے یا وہ قتل کیے جائیں کہ تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ جو کوئی الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، وَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ ممبر سے حضرت ابوبکر نے جب یہ آیت پڑھی تو اس وقت جتنا مجمع تھا مسلمانوں کا جن کے اندر ہجان پیدا ہوا تھا، ان کے دماغ میں بات سنک ہو گئی، اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ آیت میں نے کئی دفعہ قرآن مجید میں پڑھی ہے، لیکن مجھے جب حضرت ابوبکر نے یہ یہاں پہ پڑھا تو مجھے لگا کہ ابھی آیت نازل ہوئی ہے، ابھی نازل ہوئی۔ حضرت عمر فاروق کا جو بھی ٹھنڈا ہو گیا، مسلمانوں کو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے رخصت ہو چکے ہیں۔ یہ واقعہ مسجد نبوی میں چل رہا تھا، جب پورے کے پورے مسلمان خاموش ہو گئے، ان کا ہجان ختم ہوا، حضرت ابوبکر نے رسول اللہ کی تجہیز و تکمیل کے انتظامات کی طرف متوجہ فرمایا۔
اس طرف توجہ ہی فرمائے تھے کہ مغیرہ بن شیبہ ایک صحابی آئے، انہوں نے سقیفہ بنو سعدہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی روایت سنائی۔ ہو یہ رہا تھا کہ جب یہاں پہ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ اعلان ہو رہا تھا، ابو بکر صدیق انہیں سمجھا رہے تھے، وہاں سقیفہ بنو سعدہ مدینے میں ایک قبیلہ تھا، قبیلہ خزرج، دو قبیلے اوس اور خزرج کی بیٹھک کا مقام سقیفہ بنو سعدہ، خزرج کے بڑے بڑے سردار، خزرج کے لوگ وہاں پہ بیٹھا کرتے تھے۔ وہاں پہ ایک محفل چل رہی تھی، وہاں پہ یہ بات طے ہو رہی تھی، خزرج یا انصار کے جو بڑے صحابی تھے، جو سردار تھے، سعد بن عبادہ، ان کی بیٹھک تھی وہاں پر۔ پورے انصاری صحابی وہاں پہ جمع ہو گئے، جمع ہو کے کہے کہ رسول اللہ کا انتقال ہو گیا، اب ہم کو اپنا امیر منتخب کرنا چاہیے۔ سب کے سب نے اس بات کا اظہار کیا، اس خیال کا اظہار کیا کہ سعد بن عبادہ کو ہم اپنا امیر تسلیم کریں۔ کچھ انصاریوں نے کہا کہ یہ بات کیا مہاجرین تسلیم کریں گے؟ تو حباب بن منذر ایک صاحب نے کہا ٹھیک ہے، اگر وہ تسلیم نہیں کرتے تو ہم ایک ڈیل ان کے ساتھ کر لیں گے کہ ایک امیر انصار کا ہوگا، ایک امیر مہاجرین کا ہوگا۔ اب قریب تھا کہ لوگ حضرت سعد بن عبادہ کو اپنا امیر بنا لیں۔ ایک دو مہاجرین تھے وہاں پر، جن میں سے ایک مغیرہ بن شیبہ، وہ دوڑتے ہوئے آئے حضرت ابو بکر صاحب کی، انہوں نے پوری داستان سنائی کہ سقیفہ بنو سعدہ میں یہ معاملہ چل رہا ہے، لوگ سعد بن عبادہ کو اپنا امیر بنانے کی بالکل قریب ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ باقی ہے، آپ کا غسل باقی ہے، آپ کو کفن دینا باقی ہے، لیکن یہ اتنا امپورٹنٹ معاملہ تھا کہ حضرت ابو بکر نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا فتنہ پیدا ہو جائے امت میں، تو آپ نے فوری حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح دونوں کو اپنے ساتھ لیے سیدھا سقیفہ بنو سعدہ کو پہنچے۔ وہاں پہ انصار صحابہ جمع تھے۔ وہاں پہنچنے کے بعد حضرت عمر فاروق ٹھہر کے کچھ کہنا چاہ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ تم خاموش بیٹھو، ابھی تمہارے جذبات ٹھنڈے ہوئے، میں کہوں گا۔ اس وقت حضرت ابو بکر نے سقیفہ بنو سعدہ میں صحابہ کے سامنے تقریر فرمائی، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ اپنی زندگی میں کہا ہے کہ عمرہ قریش میں سے ہوں گے اور وزراء انصار میں سے ہوں گے، امیر قریشی ہوں گے، مہاجر ہوں گے اور وزیر انصار ہوں گے۔ تو حباب بن منذر نے جب بھی کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنا امیر سعد بن عبادہ کو بناتے ہیں، تم لوگ اپنا ایک اور امیر بنا لو۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے بار بار وصیت کی کہ جو بھی امیر بنے گا وہ انصار کا خیال رکھے، مطلب یہ ہے کہ انصار کو امیر نہیں بنانا ہے، صرف ان کا اچھا خیال رکھنا ہے۔ یہ سنتے حباب بن منذر اس بات کو پسند نہیں کی، وہ بھی اس کا جواب دینے لگے۔ وہاں پہ یہ دونوں کے درمیان کچھ لڑائی جھگڑے کی نوبت آ گئی، حضرت عمر فاروق اور حضرت حباب بن منذر کے درمیان۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خاموش کیا، خاموش بیٹھو، خاموش بیٹھو۔ ایک ہیجان کی سی کیفیت ہو گئی تھی، پوائنٹ آف ڈسینٹ، امیر کون؟ انصار کہہ رہے کہ امیر ہمارا ہم، لیکن قربان جائیے انصار پر، انصاری ایک صحابی حضرت بشیر بن نعیم وہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے کہا کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون اور تائید کی ہے، اسلام کی ہم نے نصرت کی ہے۔ لوگوں ہم نے یہ کام دنیا کے لیے نہیں کیا ہے، ہم یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیے ہیں۔
فوری حباب بن منذر کہتے ہیں کہ اے بشیر تو نے بڑی بزدلی کی بات کہہ دی، بڑی بزدلی کی بات کہہ دی۔ اے حباب میں بزدلی کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو اس قوم کے حق کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی قریش میں سے تھے اور قریشی کی قوم میں سردار ہوں گے، امیر ہوں گے۔ میں ایسی قوم سے ان کے حق کو چھیننا نہیں چاہتا ہوں۔ اے حباب کیا تو نے یہ بات بھولی، کیا تو نے یہ بات بھلا دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ فرمائے کہ ائمۃ من القریش، قریش ہی میں سے امیر ہوں گے مسلمانوں کے، کیا تو نے بھلا دی اس بات کو؟ کہ انصاری صاحبی نے کہا کہ تائید فرمائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ قریش سے امیر ہوں گے۔ مجمع پورا ساکت ہو گیا، تھوڑی دیر کے لیے سکوت چھا گیا۔ جو تھوڑی دیر پہلے ہجان کی کیفیت تھی، اختلاف اور انتشار کی کیفیت تھی، حضرت انصاری صحابی بشیر بن نعیم کی ایک چھوٹی سی تقریر کے بعد سکوت چھا گیا۔ فوری حضرت ابو بکر اس سکوت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرمائے کہ میں اپنے ساتھ مسلمانوں کے دو بہترین لوگوں کو لے کے آیا ہوں، یہ عمر ہیں، یہ ابو عبیدہ بن جراح ہیں، ان میں سے کسی کے ہاتھ پہ امیر کے طور پہ بیعت کریں۔ لیکن فوری حضرت عمر فاروق آگے بڑھے، آپ سے بہتر ہم امیر کون ہو سکتا ہے؟ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمانوں کی نماز کی امامت فرمائیں، آپ ہاتھ آگے بڑھائیے، ہم آپ کو امیر بناتے ہیں، بیعت آپ نے فرمائی۔ ابو عبیدہ بن جراح نے بھی بیعت فرمائی۔ یہ دیکھ کے انصاری تمام صحابہ نے بیعت فرمائی، لیکن سعد بن عبادہ نے اس موقع پہ بیعت نہیں فرمائی۔ یہ بات مدینے میں آنن میں پھیل گئی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مسلمانوں نے بیعت کر لی۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر بنے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ بھی، آپ کی تدفین بھی، نماز جنازہ الگ داستان ہے جو موضوع ہماری آج تقریر کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جامع خطبہ مسجد نبوی میں دیا اور تمام مسلمانوں سے بیعت کی۔ حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ ایسے صحابہ تھے ابھی انہوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ سعد بن عبادہ نے بھی 2 دن کے بعد آ کے بیعت کر لی۔ حضرت علی کچھ دن تک بیعت نہیں فرمائے۔ چند دن کے بعد حضرت ابو بکر سے آ کے آپ نے ملاقات کی کہ آپ کی استحقاق خلافت کے بارے میں ہم کو کوئی شبہ نہیں ہے، آپ ہم سے سب سے بہترین شخص ہیں اور آپ ہی کو ہمارا خلیفہ ہونا چاہیے، لیکن ہمارا شکوہ یہ ہے کہ سقیفہ بنو سعدہ میں جو مشورہ ہو رہا تھا اس میں آپ نے ہم لوگوں کو شامل نہیں فرمایا، ہم کو شامل کیے بغیر آپ نے لوگوں سے بیعت لے لی۔ ہم رسول اللہ کے قریبی رشتہ دار ہیں، ہم کو وہ مقام ملنا چاہیے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے اس موقع کی نزاکت کو واضح طور پہ حضرت علی کو سمجھایا۔ معاملہ یہ تھا، مسلمان فتنے کے قریب پہنچ گئے تھے، انصار حضرت سعد بن عبادہ کا امیر بنا رہے تھے، اس طرح کا معاملہ ہو رہا تھا، اور وہاں پہ یہ حالت کی نزاکت کو دیکھ کر لوگوں نے جب مجھے بیعت کے لیے کہا تو میں تیار ہو گیا۔ تو اس موقع پہ حضرت علی مطمئن ہو گئے، آپ نے پھر حضرت ابو بکر کی خلافت کے لیے بیعت کری۔ 2 سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 2-2.5 سال کا عرصہ آپ کی خلافت رہی۔ آپ کی خلافت میں جو اہم ترین کام ہوئے، ایک اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد ہر طرف ارتداد پھیل گیا، جتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے پھر کافر ہونے لگے،
دوسرا فتنہ تھا، مسلمان نے کہا کہ ہم نماز پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تیسرا ایک فتنہ تھا کہ کچھ لوگ اٹھ گئے تھے اور کہے تھے کہ اب ہم نبی ہیں اللہ کی طرف سے، جھوٹے نبی ایک سے زیادہ پیدا ہو گئے، یہاں تک ایک خاتون نے بھی اعلان کر دیا کہ میں نبیہ ہوں۔ اس نے ایک نبی سے مسلمہ بن کذاب سے شادی کی، اور شادی میں اس نے مہر کے طور پہ کہا کہ تو نبیہ ہے، لیکن اللہ کے نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پورے فتنوں کو ختم کیا۔ 2 سال کے عرصے میں ارتداد کے فتنے کو ختم کیا، جھوٹے نبیوں کے معاملے کو ختم کیا، پھر زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جہاد کیا۔ یہ 2 سال میں آپ نے اسلامی حکومت کو کافی فروغ دیا اور مستحکم کیا، پھیلی نہیں لیکن اندرونی طور پر بہت سٹیبل ہو گئی یہ 2-2.5 سال۔ 2.5 سال کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ایک دفعہ آپ کو انتہائی تیز بخار آ گیا اور وہ بخار 15 دن تک رہا، جیسا آج کل کورونا میں آتا 14 دن کا بخار، ویسا 15 دن کا تب۔ تو اس موقع پہ انہوں نے سمجھا کہ میرا آخری وقت ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اپنی جگہ ایک امیر کو نامزد کر دیجیے۔ تو اسی بخار کے عالم میں جو بھی آپ سے ملاقات کے لیے آتے اس سے مشورہ کرتے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ سے ان کا تعلق ہے، ان سے پوچھا کہ میں میرے بعد عمر کو خلیفہ بنانا چاہتا، تمہاری کیا رائے ہے؟ ارے وہ تو بڑے سخت آدمی ہیں، اور سختی ہے ان کے مزاج میں۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ وہ سخت نہیں ہے، میرا تجربہ ہے کہ میں کسی معاملے میں نرم ہوتا تو وہ سخت ہوتے، اور کسی معاملے میں میں سخت ہوتا تو وہ نرم ہو جاتے۔ خلافت کی ذمہ داری وہ قبول کریں گے یا ان کے اوپر آ جائے گی تو نرم ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان ملاقات کے لیے آئے، حضرت ابوبکر نے ان سے پوچھا کہ عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت عثمان نے کہا کہ ان کا اندرون بیرون سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی ان کا مقام کو پہنچ نہیں سکتا۔ حضرت علی تشریف لائے، ان سے بھی یہی پوچھا کہ عمر کے بارے میں کیا خیال ہے کہ میں نامزد کرنا چاہتا ہوں خلافت کے لیے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم میں سے سب سے بہتر شخص عمر ہے۔ حضرت طلحہ تشریف لائے، یہ پورے عشرہ مبشرہ میں ان کے تعلق ہے، ان سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استفسار کیا، تو انہوں نے کہا کہ عمر کو آپ خلیفہ بنائیں گے، کل مرنے کے بعد اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ حضرت ابوبکر نے کہا، لیٹے ہوئے تھے اٹھ نہیں سکتے تھے، ذرا مجھے اٹھا کے بٹھائے، کہا کہ اللہ کے پاس یہ جواب دوں گا کہ آپ کی مخلوق پر، آپ کی مخلوق میں سے سب سے بہترین انسان کو میں نے امیر بنایا ہے، یہ کہوں گا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر آپ نے وصیت لکھ دی کہ میرے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر اور خلیفہ ہوں گے۔ اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت ابوبکر نے تمام لوگوں سے مشورہ، اس وقت جتنے اکابر صحابہ تھے ان سے الگ الگ سیدھا مشورہ کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کیا۔ آپ کی حکومت 10 سے 12 سال تک رہی، اور ایسی حکمرانی کہ قیامت تک شاید اس طرح کی کوئی حکمرانی ریپیٹ ہو سکے، اتنی بہترین، اتنی
شاندار حکمران تھا. 2 سپر پاور کمر توڑ دی، روم اور ایران. اور آپ کی دور میں اسلام یا مسلمان دنیا کے واحد سپر پاور بنے. اور کئی معاملات میں آپ نے جو فیصلے فرمائے، آپ نے جو طرز حکمرانی اپنائی، بہت بے مثال اور بہت شاندار. اور آپ کے دور میں جو معرکے اور کارنامے انجام دیے مسلمانوں نے، وہ پڑھنے کے قابل ہے. کبھی مسلمانوں پڑھو، ایمان تازہ ہو جائے. کس طرح مسلمان مدائن کو فتح کیے، بہتی ہوئی دریا میں اپنے گھوڑوں کو ڈال کر دوسری طرف دشمن کے علاقے میں پہنچے. دریا میں جب گھوڑوں کو ڈال دیا، گھوڑے پہ سوار مسلمان جا رہے تھے، لوگوں پہ ایسی ہیبت طاری ہو گئی کہ مکانات چھوڑ کے، شہر چھوڑ کے چلے گئے. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا کتنے واقعات. حضرت اقبال، علامہ اقبال نے فرمایا، دشت دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ وہی واقعہ ہے کہ مدائن کی فتح کے لیے مسلمانوں نے، اس لیے کہ مدائن کے قریب سے دریا بہتی تھی، دریائے دجلہ، اور بہت گہری ندی دریا تھی. اور مدائن کو بڑا اطمینان تھا کہ یہ دریا کو عبور کر کے کوئی نہیں آ سکتا، وی آر ویری سیف، آ ہی نہیں سکتا. لیکن اللہ کی مرضی ایسی تھی کہ اسی دریا میں مسلمانوں نے، سعد بن ابی وقاص نے اپنی فوج سے کہا کہ ڈالو گھوڑے اللہ کا نام لے کر. گھوڑوں کو دریا میں ڈالا، تیرتے ہوئے گھوڑے وہاں سے دوڑتے ہوئے پہنچ گئے. یہ منظر دیکھتے ہی ایسا رعب طاری ہو گیا کہ مدائن جو کہ بہت بڑا سلطنت تھی، وہ لوگ محل وغیرہ چھوڑ کے چلے گئے. بہرحال 12 سال آج بھی ہم جب اپنی تقاریر میں، ہر مقرر، ہمیں کیا، ہر مقرر، ہر عالم طرز حکمرانی کی مثال دینا چاہتا ہے تو حضرت عمر فاروق کی مثال کو بہت زیادہ ہم پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ بے مثال حکمرانی. ایک دفعہ ہوا یہ کہ ایک آدمی جس کا نام فیروز تھا، مغیرہ بن شیبہ کا غلام تھا، اس کو ابو الغلوبی کہتے ہیں. ایک دفعہ اس نے حضرت امیر المومنین سے پوچھا، دیکھیے ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی سلطنت، انیمیجنیبل، اتنی بڑی سلطنت کا ہیڈ آف دی اسٹیٹ، اس کو ایک غلام پکڑ کے پوچھا، غلام پکڑ کے پوچھا، کیا میرے آقا نے مجھ پہ ظلم کیا ہے اور مجھ سے زیادہ پیسے لے رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ تو کیا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نجاری وغیرہ کا کام کرتا ہوں. تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ جب تو یہ صنعت کرتا ہے تو تیرا آقا اگر اتنے پیسے لیتا ہے تو کوئی زیادہ پیسے نہیں لے رہا ہے. تو اس کو بہت برا لگا. دوسرے دن فجر میں تمام مسلمان فجر کی نماز کے لیے جمع ہوئے. فیروز ابو الغلوبی پہلی صف میں مسلمانوں کے ساتھ خنجر لیے ہوئے پہنچا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ امامت کر رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے. یہ فوری صفوں میں سے نکلا اور حضرت عمر فاروق نے تقریباً 6 حملے کرا خنجر سے. ایک حملہ تو ناک کے نیچے، خون فوارے کی طرح نکل رہا تھا.
آپ نے فوری اپنے مقام پہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کھڑا کیا کہ نماز تکمیل کرو، اور نیچے بے ہوش ہو گئے، گر گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز تکمیل کی، سارے مسلمان امیر المومنین حضرت عمر کی طرف متوجہ ہوئے، طبیب کو بلایا گیا، پھر تھوڑا سا ہوش آیا۔ اس حال میں آپ روایت میں 2 دن تک زندہ رہے۔ طبیب آیا اور دودھ پلایا۔ جب دودھ پلایا تو آنکھوں سے باہر نکل گیا، پیٹ سے۔ سب نے سمجھا کہ یہ زیادہ دن زندہ نہیں رہے۔ سب سے بڑا اگر کوئی سانحہ ہے اسلامی تاریخ کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ اگر رونا ہے، پیٹنا ہے تو ان کے لیے بھی رونا ہے۔ اس کے بعد اس لیے کہ ان کے بعد جو اسلامی سلطنت کو، امت مسلمہ کو جو نقصان پہنچا، اس امت مسلمہ کی عظمت کو، پھر وہ عظمت بحال نہیں ہوئی۔ جو عظمت کا مقام تھا حضرت عمر کے زمانے میں امت مسلمہ کو، آپ کی شہادت کے بعد وہ عظمت کا مقام پھر نہیں ملا، آج تک نہیں ملا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ بس ہم کو چھوڑ کے رخصت ہو رہے ہیں، ہمارے لیے کوئی امیر مقرر کر دیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا بہت ہی متقی پرہیزگار ہے اور عقل مند ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں حضرت عمر فاروق نے کہا کہ نو، اللہ کے پاس آل خطاب میں سے عمر اگر خلافت کی جواب دہی سے فارغ ہو جائے تو یہ کافی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ابو عبیدہ بن جرح اگر زندہ ہوتے تو میں انہیں نامزد کر دیتا، لیکن وہ بھی شہید انتقال کر گئے، تعاون میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس موقع پہ حضرت عمر فاروق نے 6 نام دیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی، حضرت علی۔ یہ 6 لوگوں کی لسٹ بنائی، اور اس موقع پہ حضرت طلحہ مدینے میں نہیں تھے، کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ 6 لوگوں کو بلایا اور کہا کہ 3 دن تک طلحہ کا انتظار کرو، اگر وہ 3 دن میں آتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ تم آپس میں بیٹھ کے اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنا لو۔ پھر اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ تم ان میں شامل ہو جاؤ، اور سب سے کہا کہ میرا بیٹا صرف رائے دینے کے لیے شامل ہو رہا ہے، اس کو خلافت نہیں ملے گی، خلافت نہیں ملے گی، صرف رائے دیں گے۔ اور کہا کہ جب یہ لوگ فیصلہ کر لیں تو تم جو کثرت کا فیصلہ ہے اس کو سپورٹ کرنا۔ 6 لوگ تھے، 6 لوگوں میں اگر ٹائی ہو جائے، 3 ادھر 3 ادھر، دیکھیں کتنی حکمت کی باتیں تھیں۔ کاسٹنگ ووٹ جسے کہتے ہیں، ٹائی ہو گیا 3، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اپنے بیٹے سے کہ تم اس گروپ کا ساتھ دینا جس میں عبد الرحمن بن عوف ہیں، ان کی طرف تم ساتھ دینا۔ اور ابو طلحہ ایک انصاری صحابی ہیں، اور مقداد بن اسود، دونوں کو بلایا۔ یہ لوگ جب جمع ہوں گے اور یہ فیصلہ کر رہے ہوں گے، کسی کو اندر آنے نہیں دینا، تم بس ٹھہر جانا، جس مکان میں بھی یہ ہوں گے اس کے دروازے پہ ٹھہر جانا، کسی کو آنے نہیں دینا۔ یہ تمام نصیحتیں کرنے کے بعد اپنے بیٹے
حضرت عبداللہ کو حضرت عائشہ کے پاس بھیجتے ہیں. جاؤ اور ماں سے یہ کہو کہ میں رسول اللہ اور حضرت ابوبکر کے دامن میں دفن ہونا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. جب کہا کہ میرے والد محترم یہاں پہ دفن ہونا چاہتے ہیں تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے مختص کر رکھی تھی، لیکن اگر امیر المومنین چاہتے ہیں تو میں دستبردار ہوتی ہوں، اجازت ہے تدفین کر دی. حضرت عبداللہ بن عمر تشریف لائے اور کہا کہ حضرت عائشہ تیار ہیں. بہت خوش ہوئے اور اس قربانی پہ بہت خوش ہوئے کہ میری عین آرزو پوری ہو گئی کہ اللہ کے رسول اور حضرت ابوبکر کے دامن میں میں دفن کیا جاؤں. بہت خوش ہوئے. بہرحال آپ کا انتقال ہوا اور آپ کی تدفین وہاں ہوئی. 3 دن تک یہ جو شورا تھی حضرت طلحہ کا انتظار کریں لیکن وہ آئے نہیں. یہ 5 لوگ جمع ہوئے جس میں حضرت عبدالرحمن بن عوف نے سب سے پہلے کہا دیکھو ہم میں سے کوئی آدمی اپنے استحقاق خلافت سے دستبردار ہو جائے اور جب وہ دستبردار ہو جائے تو اس کو ہم کہیں گے کہ ہم میں سے کسی خلیفہ کو منتخب کریں اور ہم اس پہ راضی ہو جائیں. 5 آدمی خاموش بیٹھ گئے، کسی نے جواب نہیں دیا. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں خود خلافت سے دستبردار رہتا ہوں اور تم تمام کو اس بات پہ راضی ہونا پڑے گا کہ میں جسے چاہوں گا اسے خلیفہ بناؤں. سب نے کہا کہ آپ کی بات صحیح ہے لیکن حضرت علی خاموش رہے رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کہا کہ آپ کی طرف سے کوئی بات نہیں آ رہی ہے آپ کی. تو انہوں نے کہا کہ پہلے ہم سے وعدہ کرو کہ بغیر نفسانی خواہش کی، بغیر طرفداری کے مسلمانوں کی بھلائی کے لیے تم فیصلہ کرو گے تو میں مطمئن ہو جاؤں. پہلے اس بات کی تم شورٹی دو. حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کہا کہ میں کوئی نفسانی خواہش کے بغیر، کوئی مرضی کے بغیر صرف مسلمانوں کی بہتری میں فیصلہ کروں گا. حضرت علی نے کہا کہ میں بھی تیار ہوں. اب حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے دستبردار ہوئے. اب سب نے ان کو حکم مان لیا، یہ جس کو خلیفہ بنائیں گے ہم خلیفہ بننے کے لیے تیار ہیں. حضرت سعد بن وقاص سے مشورہ کیا حضرت عبدالرحمن بن عوف کہ مسلمانوں کا خلیفہ کون ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان اور حضرت علی میں سے کسی ایک کے ہاتھ پہ مسلمان پہلے کرتے، دونوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا دیجیے. حضرت عثمان سے پوچھا کہ بھئی اگر میں آپ کو خلیفہ نہ بنوں، آپ پہ کے ہاتھ پہ بیعت نہ کروں تو پھر کس کے ہاتھ پہ؟ بولے علی کے ہاتھ پہ بیعت کر لو آپ، وہ بہتر آدمی ہے خلافت. رائے لے رہے دیکھیے سب سے. حالانکہ استحقاق تو مل گیا تھا کہ جس کو چاہے بنانے کا نہیں، سب کی رائے لے رہے ہیں. حضرت علی سے کہا کہ اگر میں آپ کو خلیفہ نامزد نہ کروں تو پھر کس کو کروں؟ کہ آپ عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیجیے.
تو اس طرح مختلف لوگوں سے آپ نے کچھ شورا کے اندر بھی، پھر شورا کے باہر بھی آپ مسجد میں لوگوں کا رجحان جاننے کی کوشش کی کہ لوگ کس کی طرف زیادہ مائل ہیں، کس کی طرف زیادہ مائل ہیں۔ الٹیمیٹلی اس نتیجے کو پہنچے کہ یہ شورا میں بھی زیادہ تر لوگ اور عوام میں بھی لوگ حضرت عثمان غنی کے فیور میں ہیں۔ 3 دن گزرنے کے بعد جو مہلت حضرت عمر فاروق نے دی تھی، لوگ بے چینی سے فجر میں انتظار کر رہے تھے۔ اس موقع پہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مسجد میں حضرت عثمان غنی کو طلب کیا اور ان سے وعدہ کیا کہ اگر ہم آپ کو خلیفہ بنائیں تو آپ مسلمانوں کی خیر خواہی میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اور شیخین کی سنت کے مطابق خلافت چلائیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور شیخین کی سنت کے مطابق خلافت چلائیں گے۔ تو سارے مجمع کے سامنے حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور شیخین کی سنت کے مطابق خلافت چلاؤں گا۔ اعلان ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنا دی گئے۔ اب دیکھیے کہ خلفائے راشدین کی تاریخ کیسے وہ خلیفہ بنی، پھر ایک کے بعد ایک، اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ امیر معاویہ کو مسلمان کیوں خلیفہ نہیں مانتے، پھر یزید نے کیا غلطی کی ہے، اور حضرت امام حسین کا جو عظیم الشان کارنامہ ہے شہادت کے ذریعے سے، وہ سمجھ میں آئے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال حکومت فرمائی۔ 12 سال میں 6 سال بہت ہی عمدہ، بعد کے 6 سال تھوڑا انتشار کے ہو گئے۔ آپ کے دور میں ایک فتنہ اٹھا، اس فتنے کا سرخط تھا عبداللہ بن سبا۔ عبداللہ بن سبا ایک یہودی آدمی تھا۔ آپ کو تاریخ پڑھیے، جو سازشیں شروع ہوئی، آج وہی سازشیں ہر جگہ چل رہی ہیں، تمام مسلم ریاستوں میں وہی سازشیں۔ عبداللہ بن سبا سنا کا رہنے والا، یمن میں یہودی تھا۔ دیکھ لیا کہ مسلمان ہر طرف سے غالب ہیں اور مسلمان بننے ہی میں فائدہ ہے، لیکن اسلام سے کوئی محبت نہیں۔ اسلام قبول کیا اور مدینہ آیا۔ مدینہ آ کے خاموشی سے بیٹھ کے مدینے کے تمام حالات کا جائزہ لیا۔ کتنی ہی اچھی سلطنت و حکومت ہو، ڈسنٹ تو رہتا ہی ہے، کچھ لوگ تو مخالف ہیں، وہ کون مخالف ہیں، کیا ہیں، ہر چیز کو اچھی گہرائی سے سب کچھ دیکھ لیا۔ یہاں سے اس نے سیدھے بصرہ کی طرف اپنی توجہ کی اور بصرہ پہنچا۔ بصرہ میں جا کے چھپ کے رہنے لگا اور فتنے پیدا کرنے لگا۔ اور آج جو کچھ لوگوں کے پاس نظریات ہیں، جو افکار ہیں، وہ عبداللہ بن سبا کی۔ بصرہ میں جا کے اس نے کہا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی حضرت علی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، تو حضرت علی خاتم الاوصیاء ہیں، یعنی وصی، ان کے اوپر یعنی وساطت ختم۔ اور پھر یہ بھی کہنے لگا کہ لوگوں نے حضرت علی کا حق مار دیا، ان کو خلافت ملنی چاہیے تھی، اس طرح کے۔ تو بصرہ میں کچھ لوگ وہاں کے جو امیر تھے، عامر بن عبداللہ، ان کے کچھ مخالفین بھی تھے۔ ظاہر بات ہے کہ ہر آدمی کو خوش نہیں رکھا جاتا۔ ان مخالفین سے مل کے
یہ ساز باز کرنا شروع کر دیا اور اس طرح کے افکار پھیلانے لگے اور خاموشی سے لوگوں کی تعداد بڑھانے لگے۔ عامر بن عبداللہ کو پتہ چلا کہ ایک دن بلایا اور کہا کہ کیا تم اس طرح کے خیالات رکھتے ہو اور یہاں پہ فتنہ پیدا کرتے ہو؟ جو ہی اسے پتہ چلا کہ امیر کو، گورنر کو اس کی باتیں معلوم ہو گئی، خاموشی سے وہاں سے نکلا اور اپنے لوگوں کو بولا کہ میں آپ لوگ اچھی طرح رہنا، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ وہاں سے سیدھا کوفہ کو پہنچا۔ کوفہ میں جا کے سب سے پہلی صف میں نماز شروع کر دیا۔ اوڑ کے سارے مسلمانوں میں مشہور ہو گیا کہ کیا متقی آدمی ہے، بہترین آدمی ہے، لوگوں میں مقام پیدا ہو گیا۔ وہاں پہ بھی اس طرح کے افکار پھیلانا شروع کر دیا۔ اس کا مقصد مسلمانوں میں انتشار، افتراق پیدا کرنا۔ وہاں کے امیر تھے سعید بن عاص، انہوں نے ایک دفعہ اسے بلا کے ڈانٹا، تو کیا یہاں پہ انتشار پیدا کر رہا ہے؟ تو وہاں سے بھی ڈر گئے، ڈر کے وہاں سے نکل کے دمشق پہنچا۔ دمشق میں حضرت امیر معاویہ ہے، وہاں پہ ڈالنے کے لیے وہاں سے سیدھا مصر میں چلے گیا۔ مصر میں جا کے وہاں کے جو والی تھے حضرت سعد بن عبداللہ، ان کی مخالف بہت زیادہ تھی وہاں پر، ان کے ساتھ مل کے عبداللہ بن سبا وہاں پہ کارروائیاں کرنا شروع کر دیا۔ اب مختلف مقامات پر یہ اپنی ایک جماعت اور خط و کتابت کے ذریعے سے ان سے گفتگو کرتا تھا، اور یہ جتنے بھی گورنر تھے اپنے اپنے علاقوں میں اتنے مقبول نہیں تھے، اور مدینے میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گورنر تھے اور آپ کے خاص کاتب تھے مروان بن حکم، اس کو بھی وہاں کے لوگ پسند نہیں کرتے تھے۔ اب ایک دفعہ ہوا یہ کہ عبداللہ بن سبا کے یہ مختلف جگہ جو یہ فتنے کی وجہ سے لوگ جمع ہوئے، ایک مقام سے 1000 سے زیادہ لوگ جمع ہوئے۔ انہوں نے اب فیصلہ کیا کہ اب حج کا موقع آ رہا ہے، ہم حج کا بہانہ کر کے مدینہ پہنچیں گے اور حضرت عثمان غنی کو ختم کر دیں گے، تاکہ مسلمانوں کے امیر کو ختم کرنے سے معاملہ۔ حج کا موقع آیا، کوفہ سے 1000 لوگ نکلے، بصرہ سے 1000 لوگ نکلے، کئی لوگوں کے ساتھ عبداللہ بن سبا کے حامی، اور یہ کہتے ہوئے کہ ہم حج کو جا رہے ہیں، ہم حج کو جا رہے ہیں۔ مصر سے 1000 آدمی نکلے، یہ 3000 سے زیادہ آدمی حج کے لیے مکہ جانے کے بجائے مدینہ کے آگے شامل ہو گئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ مدینہ میں بھی چونکہ مروان بن حکم سے لوگ ناراض تھے، اس لیے لوگ خاموشی اختیار کی، اتنے لوگ آگے گھیرا کر لیا، اور یہ گھیرا تنگ سے تنگ ہوتا گیا، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر سے نکلنے نہیں دیا گیا، اور مسجد نبوی میں آپ کو امامت کا موقع نہیں دیا گیا، اور کچھ دن کے بعد محاصرہ اتنا تنگ ہو گیا کہ پینے کے پانی کو روک دیا گیا۔ حالانکہ کچھ جیش صحابہ نے وہاں پہ سیکیورٹی فراہم کی تھی، اس کے باوجود بھی یہ پورے فسادی جو وہاں پہ جمع ہو گئے تھے 3-4 ہزار سے زیادہ، لیکن ہر طرف اسلامی سلطنت میں خاموشی تھی۔ امیر المومنین، مسلمانوں کا خلیفہ گھیرے میں ہے۔ کچھ جیش صاحبہ نے کہا کہ ہم کو اجازت دو، ہم سے ختم کر دیں گے، ان کو مار کے ختم کر دیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کے پاس مسلمانوں کا خون اپنے دامن پہ لے کے جانا نہیں چاہتا۔ مکے مدینے کے کچھ مسلمانوں نے کہا کہ یہ فتنوں کو ختم کریں گے، فسادیوں کو، آپ اجازت دیجیے۔ نہیں،
میں مسلمانوں کا خون اپنے دامن پہ نہیں لے کے اللہ کے پاس جانا چاہتا۔ بہرحال دروازے پر سیکورٹی موجود تھی، لیکن بازو کے گھر پہ چڑھ گئے اور یہ فسادی عبداللہ بن سبا کے ساتھی حضرت عثمان غنی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہو گئے۔ اس دن صبح حضرت عثمان غنی فجر کی نماز کے بعد گھر میں ہی تلاوت کر رہے تھے، آپ پہ حملہ کیا گیا، قرآن کھلی ہوئی ہے، آپ تلاوت فرما رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اس وقت حملہ کیا اور آپ شہید ہو گئے۔ شہید ہونے کے بعد آپ کی بیوی نے روکنا چاہا، تلوار کو ہاتھ سے پکڑا، جس کی وجہ سے آپ کی اہلیہ کا نام اس وقت نائلہ تھا۔ نائلہ آپ کے حرم میں تھی، آپ کی انگلیاں کٹ کے نیچے گر گئی۔ اتنی بڑی سلطنت کامی بے یار مددگار فسادیوں نے گھیر کے آپ کے گھر میں داخل ہو گئے، قتل کر گئے۔ حج چل رہا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے گئی ہوئی ہیں، مدینے میں کیا ہو رہا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ دور دراز علاقوں میں آج کی طرح کا کمیونیکیشن بھی نہیں، دور دراز کے علاقے میں بھی زیادہ معلومات نہیں۔ ایک ہفتے تک مسلمان بغیر امیر کے رہے۔ یہی سبائیوں میں کا ایک مسجد نبوی میں امامت کرتا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد ان کو لگا کہ اگر ہم یوں ہی رہیں گے تو مسلمانوں کو تمام کو معلوم ہو جائے گا اور پورے مسلمان مدینے پہ آئیں گے اور ہم کو پورے ختم کر دیں گے۔ اس سے جلد سے جلد مدینہ چھوڑنا ہے، اس لیے وہ چاہ رہے تھے کہ کسی نہ کسی کو امیر بنا دیں گے۔ تو اس وقت مدینے میں 3 بہت ہی پائے کے صحابہ تھے، ایک تھے حضرت طلحہ، ایک تھے حضرت زبیر اور ایک تھے حضرت علی۔ حضرت طلحہ کے پاس گئے، آپ خلافت قبول کر لیجیے۔ نہیں، حضرت طلحہ نے کہا کہ پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، مسلمانوں کی خلافت اس وقت بڑا فتنہ ہے، ہر طرف انارکی ہے، آپ قبول کر لیجیے۔ انہوں نے بھی کہا کہ نہیں، ہم ایسے فتنے میں خلافت قبول نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، ان سے کہا کہ آپ خلیفہ بن جائیں گے۔ حضرت علی نے بھی انکار کر دیا کہ ہم خلیفہ نہیں۔ اور یہ جو سبائی فتنہ گر آئے تھے وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ کوئی بننے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر لوگ مدینے پہ حملہ کریں گے تو ہم پکڑے جائیں گے، کسی نہ کسی کو خلیفہ بنا کے ایسے چلے نہیں جلدی۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، مشورے کے بعد یہ بات انہوں نے مدینے میں اعلان کر دی کہ تم کو 2 دن کا ٹائم دیا جا رہا، اس لیے کہ ساری مسلم ریاست میں پوری جو پھیلی ہوئی ہے اس میں مدینہ کی اہمیت ہے۔ مدینے کے مسلمان جس امیر پہ متفق ہوں گے تمام لوگ اس پہ راضی ہو جائیں گے۔ اگر 2 دن کے اندر تم لوگ اپنا امیر منتخب نہیں کرو گے تو ہم طلحہ، زبیر، علی تینوں کو قتل کر دیں گے۔ یہ اعلان ہو گیا، مدینے میں بے چینی کھلبلی مچ گئی، پورے مدینے میں لوگ تھے، پورے آ رہے ہیں حضرت علی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ خلافت قبول کر لیجیے، قبول کر لیجیے۔ معاملہ بہت ہی نزاکت کے وقت میں پہنچ چکا تھا، نازک وقت تھا۔ آخرکار حضرت علی نے یہ بات مان لی کہ ٹھیک ہے، اگر تم تمام کہتے ہیں تو میں اس کے لیے امیر بننے کے لیے، خلیفہ بننے کے لیے میں تیار ہوں۔ تو حضرت گرامی اس طرح 4 خلیفہ راشدین کا انتخاب ہوا، اور اس میں
کوئی نہیں چاہتا تھا کہ میں خلیفہ بنوں یا میرا بیٹا بنے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی یہ مسلمانوں کے خلیفہ بنتے چلے گئے. حضرت علی کا دور 6 سال کا رہا. میں 10-15 منٹ بعد ختم کر دوں گا. بعد میں پھر حضرت معاویہ سے شروع کریں گے. حضرت علی کا معاملہ کیسا ہوا؟ حضرت علی کا دور بڑا ہی پیچیدہ تھا. حضرت علی کے بارے میں مسلمانوں میں ذرا بدگمانیاں پیدا ہو گئی، اور وہ بدگمانیاں بڑی شدت اختیار کرتی. سب سے پہلے تو یہ کہ مسلمانوں کے امیر حضرت عثمان غنی کا اتنی بے یار مددگاری میں قتل ہوا، اور اتنی بڑی ریاست مسلمان کچھ نہیں کر سکے، اور صرف 3000 بلوائی آئے اور قتل کر دیے. پورے مسلمانوں نے حضرت علی سے مطالبہ کیا کہ سب سے پہلے قصاص لو. ابھی یہ لوگ جو آئے ہیں بلوائی، یہ مدینے میں ہی موجود ہیں، ان سے قصاص لو. حضرت علی نے کہا کہ ابھی حالات انتشار ہے، فتنہ ہے، ذرا حالات ٹھیک ہونے دو، میں حالات ٹھیک ہوتے قصاص ضرور لوں گا. یہ سٹینڈ کی وجہ سے مسلمانوں میں حضرت علی کے بارے میں ذرا بدگمانی پھیل گئی اس زمانے میں. اب کرنا تو گناہ ہے، لیکن اس زمانے میں ان کے پلے کے مسلمان تھے، بدگمانی پھیل گئی. اور نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں بہت زیادہ انتشار پھر سے شروع ہو گیا. حضرت امیر معاویہ دمشق میں گورنر تھے. انہوں نے اعلان کر دیا کہ اگر تم قصاص نہیں لوگے تو ہم تمہارے ہاتھ کو بیعت نہیں کریں گے، ہم انکار کر دیں گے تمہاری خلافت کا. اور انہوں نے حضرت عثمان غنی کا وہ کرتا جس پہ خون گرا تھا وہ، اور آپ کی حضرت نائلہ کی انگلیاں لے کر دمشق کی جامع مسجد میں لٹکا دیا کہ یہ خون ہے، اس کا ہم کو بدلہ لینا ہے. پورے مسلمان میں کھیجائیں کی کیفیت کہ اتنی بیچاری سے جو ہے ختم کر دیا گیا ہے. اور حضرت امیر معاویہ نے جامع مسجد دمشق میں اس کرتے کو لگا دیا کہ روز دیکھو اور فیصلہ کرو. انگلیوں کو لٹکا دیا حضرت نائلہ کی. حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے. ادھر ہماری ماں حضرت عائشہ نے بھی کہا کہ فوری قصاص لو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں قصاص ضرور لوں گا، لیکن ذرا حالات ٹھیک ہونے دو. لیٹ دا اسٹیبلٹی کم، اسٹیبل ہونے دو. لیکن حضرت کچھ صحابہ حضرت عائشہ کے ساتھ ہو گئے. ایک جنگ ہو گئی مسلمانوں میں جسے جنگ جمل کہتے ہیں، جس کی قیادت حضرت عائشہ فرما رہی تھی. ہاتھی پر بیٹھ کر، جمل پہ بیٹھ کر، اونٹ پر بیٹھ کر قیادت فرما رہی تھی جنگ جمل، اور پورے صحابہ ان کے ساتھ ہیں. ادھر حضرت علی کی طرف سے بھی صحابہ ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، اور یہ دونوں کی شہادت بھی اس میں، یہ اور جنگ صفین میں. تو بہرحال یہ ایک معاملہ رہا. پھر ادھر حضرت علی اپنی پائے سلطنت کو مدینے سے کوفے کی طرف لے گئے. وہاں پہ حضرت امیر معاویہ سے چیلنج ہوا، بھائی میں امیر ہوں، بیعت کرو. انہوں نے کہا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے. اب دونوں کے درمیان زبردست جنگ ہو گئی. ادھر بھی مسلمان، ادھر بھی مسلمان. اسے جنگ صفین کہا جاتا ہے. یہاں سے مسلمانوں میں 2 فرقے پیدا ہوئے. جو حضرت معاویہ کے طرفدار تھے انہیں شیعہ نے معاویہ، اٹس اے پولیٹیکل پارٹی تھی.
اور حضرت علی کے ساتھ جو تھے انہیں شیعہ علی کہا جاتا ہے. وہ شیعہ علی آج تک چل رہے شیعہ کے نام سے. اس وقت تو شیعہ معاویہ اور شیعہ علی، ادھر بھی صحابہ ادھر بھی صحابہ. ایک وقت جب معاملہ بہت تیز ہو گیا، حضرت امیر معاویہ نے دیکھا کہ اب مجھے شکست ہو جائے گی. حضرت علی کامیابی کے قریب پہنچے تو حضرت امیر معاویہ نے چال چلی، اپنی فوجوں سے کہا کہ اپنے نیزوں سے قرآن مجید کو اٹھا لو. بولے یہ قرآن مجید ہم دونوں کے درمیان فیصلہ کریں گے. جو ہی حضرت امیر معاویہ کی فوج نے قرآن مجید کو کیا احترام میں دیکھی، قرآن مجید کو اٹھا لیا کہ یہ قرآن ہمارے درمیان فیصلہ کرے گی. حضرت علی کی فوج اپنی تلواروں کو نیاموں میں ڈال دی کہ جب سامنے کی فوج نے قرآن اٹھا لیا ہے تو ہم تلوار نہیں نکالیں گے. حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ لومڑی کی چال ہے، سمجھو حملہ کرو، ایک حملے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. لیکن حضرت علی کی فوج نے کہا کہ نہیں، یہ لوگ مسلمان قرآن اٹھا لیے ہیں، ہم حملہ نہیں کریں گے. اس موقع پہ یہ طے ہوا حضرت معاویہ حضرت علی کے درمیان کی ایک پنچایت، ایک حکم جسے حکمین کہتے ہیں، ایک حکم ہماری طرف سے، حکم تمہاری طرف سے، دونوں ایک جگہ بیٹھنا اور یہ لوگ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم دونوں کے لیے، ہم دونوں کو اس پہ راضی ہونا ہے. تو حضرت امیر معاویہ کی طرف سے حضرت عمر بن عاص حکم بنے. بہت ہی سیاس، بہت زیرک. آج کل کے ڈپلومیٹ تو کچھ بھی نہیں ان کے ساتھ، ان کے پاؤ پاسنگ نہیں ہے. اتنے سیاس، اتنے زبردست ڈپلومیٹ حضرت عمر بن عاص. دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو حکم بنا ہے ابو موسیٰ اشعری، بے انتہا متقی، بھولے والے مسلمان. یہ دونوں آپس میں بیٹھے. 6 مہینے کا ٹائم دیا گیا، بھائی تم لوگ اچھی طرح سوچو، اس لیے کہ آج کا زمانہ نہیں تھا، وہ زمانہ تھا. اور مقام ازدر کے پاس مسجد میں جو فیصلہ ہوگا اعلان کریں گے. تو یہ دونوں حضرت، بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہیں. دیکھیے کبھی کبھی اشمبا بھی ہوتا ہے کہ ایسے بھی واقعات ہوئے کیا ہوتے، لیکن تاریخ کا حصہ ہے. حضرت عمر بن عاص ابو موسیٰ اشعری نے ایک فیصلہ کیا کہ دیکھو حضرت علی کو وڈرا کر لیں گے، ہم حضرت امیر معاویہ کو وڈرا کر لیں گے، اور مسلمان سے کہہ دیں گے کہ ہم نے یہ دونوں کو معزول کر دیا ہے، وڈرا کر لیا ہے، اب مسلمان اپنے لیے جس امیر کو چاہے چن لیں. دونوں مل کے معقول فیصلہ کریں. اب یہ فیصلہ ہونے کے بعد مسجد میں جو مقام تھا، جو وقت تھا، پورے مسلمان جمع ہو گئے، بے چینی سے منتظر ہیں کہ حکم کیا، حکمین کہتے ہیں، حکمین کیا فیصلہ کریں گے. مدینے سے بھی کچھ لوگ آئے، کوفے سے بھی کچھ لوگ آئے، دمشق سے بھی کچھ لوگ آئے یہ فیصلہ سننے کے لیے کہ کیا فیصلہ ہوگا. فیصلہ تو یہ ہو گیا تھا، دونوں نے طے کیا تھا. تو جب 2 حکمین پہنچے وہاں پہ، حضرت عمر بن عاص نے ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ آپ اعلان کرو، جو فیصلہ ہوا ہے آپ اعلان کرو. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے حمد و ثنا کے بعد کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں حضرت علی کو معزول کرتا ہوں اور یہ حضرت امیر معاویہ کو معزول کرتے ہیں، اور مسلمان اپنے لیے جو امیر چاہے چن لے. یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے یہ سنایا. اب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت آیا تو انہوں نے کھڑے ہو کے مسلمانوں سے کہا، ابھی آپ نے سنا ابو موسیٰ اشعری نے حضرت علی کو معزول کیا ہے،
میں امیر معاویہ کو معزول نہیں کروں گا، اب مسلمانوں کے وہی امیر رہیں گے۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد یہ اعلان حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں، صحابی۔ اب جو ہی یہ فیصلہ کیے، وہاں پہ ابو موسیٰ اشعری نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تم دغا باز ہو، دھوکے باز ہو، لیکن کون سنتا ہے؟ اعلان ہو چکا۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے اندر اب دو امیر ہو گئے، کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ کے تحت اور کچھ لوگ حضرت علی کے تحت، اور حضرت علی کی حکومت صرف بصرہ کوفہ کی حد تک محدود ہو کے رہ گئی۔ اس واقعے کے بعد ایک نیا گروپ ابھرا، ہر طرف بے چینی تھی۔ جب بے چینی بہت بڑھ جاتی ہے تو ایک کے بعد ایک فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ گروپ تھا، ان کو خوارجی کہتے ہیں، ان کا وقت نہیں ہے، ان کے عجیب قسم کے افکار ہیں۔ خوارجی، اور انہوں نے حضرت علی کی مخالفت شروع کر دی اور حضرت علی سے کہا کہ نہیں یہ آپ فیصلہ مت مانو، حضرت معاویہ سے تم جنگ کر دو، اس طرح کی باتیں۔ حضرت علی نے کہا کہ نہیں میں جنگ نہیں کروں گا، اس طرح کہا۔ ان کا فتنہ بڑھ گیا تو حضرت علی نے نہروان کے مقام پہ ان کو بہت زبردست زد پہنچائی، نقصان پہنچایا خوارجیوں کو۔ تقریباً خوارجی ختم ہو گئے نہروان کے مقام پر، اور اس کا بڑا غم تھا۔ تو 3 خوارجی، بالکل 5-10 منٹ میں ختم کر رہا ہوں، 3 خوارجی ایک مقام پہ ملے، جس میں سے ایک کا نام عبد الرحمن بن بلجم، دوسرا برق بن عبداللہ، اور تیسرا سعید بن بکر۔ یہ تینوں نے کہا اس وقت جتنا بھی انتشار ہے سارے مسلمانوں میں، تینوں کی وجہ سے ہے۔ ایک حضرت علی، ایک حضرت معاویہ اور ایک عمرو بن عاص، ان تینوں کی وجہ سے اس وقت معاملہ پورے مسلمان میں انتشار ہے۔ ان تینوں کو ختم کر دیں گے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کوفے کو عبد الرحمن بن بلجم ذمہ داری دی گئی کہ حضرت علی کو فجر میں ختم کرنا۔ حضرت امیر معاویہ کے لیے برق بن عبداللہ کو رکھا گیا، اور تیسرا سعد بن بکر کو حضرت عمرو بن عاص مصر میں۔ اور 3 لوگ ایک ہی وقت، ایک ہی دن، ایک ہی ٹائم فکس کریں، یہ ٹائم، یہ دن تم کوفہ میں رہو گے مسجد میں، تم دمشق رہو گے اس مسجد میں، اور تم مصر کی مسجد میں رہو گے۔ وہاں عمرو بن عاص کو وہاں ختم کر دو گے، یہاں حضرت امیر معاویہ کو ختم کر دو گے، یہاں پہ حضرت علی کو۔ جو شخص دمشق گیا، برق بن عبداللہ، وہ حضرت معاویہ پہ حملہ کیا فجر میں۔ حملہ اتنا کارگر نہیں تھا، آپ کے ہاتھ پہ مار لگا، آپ خون نکلا، زد پہنچی، لیکن آپ ختم نہیں ہوئے۔ لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، پھر مقدمہ ہوا، اس کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ نے اپنے لیے خاص مقام اور سیکیورٹی بنائی، مسجد میں سیکیورٹی۔ جب تک مسلمانوں میں سیکیورٹی کا تصور نہیں، امیر آیا، نماز پڑھا، عام لوگ اس طرح چلے جائے، کیونکہ یہ حملہ ہوا، لیکن حضرت امیر معاویہ بچ گئے۔ ادھر عمرو بن عاص، جس دن یہ واقعہ ہونا تھا اس دن ان کو بخار آ گیا تھا۔ حارث بن حبیبہ نامی ایک شخص سے کہا کہ آج فجر کی نماز آپ پڑھا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔
وہاں پہ وہ جو شخص پہنچا حضرت سعد بن بکر، وہ دیکھا، وہ جانتا نہیں تھا کہ حضرت عمر بن عاص نے امامت کے لیے یہی ہے، حملہ کیا، ان کو ختم کر دیا۔ حضرت عمر بن عاص بچ گئے۔ کوفہ جو آیا تھا عبد الرحمن بن ملجم، اس نے حضرت علی پر کھاری ضرب لگائی، کن پٹی پہ اس کی تلوار، جس کی زد سے 2 دن کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا، آپ شہید ہو گئے۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے خوارجیوں کے ہاتھوں سے۔ اب حضرت امیر معاویہ بچ گئے، جو پہلے ہی سے اپنے امارت کا اعلان کر چکے تھے حکمین کے فیصلے کے بعد۔ جب حضرت علی کے انتقال کے بعد آخری وقت پہنچا تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، ہم آپ کے بیٹے حضرت حسن کو اپنا امیر بنائیں گے تو آپ کو پسند ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں خود پریشان، اس وقت مشکل میں ہوں، تم لوگ جس پہ راضی ہو بنا لو۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ حضرت امام حسن کو یہ امیر بنانا چاہتے ہیں، اس لیے آپ کے انتقال کے بعد کوفہ کے تمام لوگوں نے حضرت امام حسن کے ہاتھ پہ بیعت کر دی۔ یہ بات حضرت امیر معاویہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے فوج کو تیار کیا اور کوفہ کے پاس آئے۔ کوفہ حضرت امام حسن نے اس موقع پہ دیکھا کہ اتنا انتشار چل رہا ہے، اس لیے انہوں نے یہ دونوں میں آپس میں سمجھوتا ہوا اور کہا کہ میں خلافت سے وڈرا ہوتا ہوں۔ تو اس طرح حضرت امیر معاویہ، جو پہلے ہی اپنے آپ کو امیر کہہ رہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہی کے زمانے سے سارے مسلمانوں کے امیر بن گئے۔ اور حضرت امیر معاویہ بہت پاپولر آدمی تھے، آج ان کا نام رکھنے بھی، نام لینے بھی لوگ گھبراتے ہیں، لیکن اس موقع پہ آپ تاریخ پڑھیے، ہر جگہ بہت زیادہ پاپولر تھے۔ مکے میں، مدینے میں، کوفہ میں، بصرہ میں، دمشق میں، مصر میں، ہر جگہ پاپولر تھے، اور اس پاپولرٹی وغیرہ کا فائدہ اٹھاتے تھے، انہوں نے اپنی خلافت کے اعلان کیا۔ تو آپ نے دیکھا حضرت ابوبکر کا انتخاب کیسے ہوا، حضرت عمر کا نامزدگی کیسے ہوئی، حضرت عثمان غنی کا انتخاب کیسے ہوا، حضرت علی کا کیسے ہوا، کہ حضرت امیر معاویہ کا ایسے ہوا نہیں ہوا، اس لیے انہیں خلیفہ راشد نہیں مانتے، سیلف ڈکلیئر تھا ان کا کہ میں ہوں امیر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ حضرت امام حسین کی شہادت کے واقعات آپ کے سامنے آئیں گے، اور کیوں آپ نے اپنی جان کو جان آپ نے کے حوالے کر کس عظیم مقصد کے لیے تمام باتیں ہیں۔